مہینہ شروع ہوا ہے جو بڑی برکت والا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے. یہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک جو آنے والا مہینہ ہے جو بہت ہی برکت والا اور بڑی فضیلت اور بڑی رحمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا یہ مقدمہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے فرض نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، کچھ نوافل ہوتے ہیں، وہ فرض نماز کی تیاری کے لیے ہوتے ہیں. اس فرض نماز کی تیاری، اس کے ساتھ مناسبت پیدا کرنا، اس کے لیے وہ شروع میں نوافل اور سنتیں رکھی جاتی ہیں. اسی طرح سے جو فرض ہے رمضان کے روزے، اس سے پہلے یہ مہینہ دیا گیا کہ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے تاکہ رمضان کی تیاری آسانی سے ہو جائے. اس مہینے کے اندر آدمی عبادت کرے گا تو رمضان کے اندر بھی اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہوں گی. تو رمضان کی تیاری ہے، رمضان کا مقدمہ ہے، مہینے کی اس مہینے کی فضیلت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں فرما دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو جس مہینے کو آپ نے اپنی طرف نسبت کر لی تو یہی فضیلت کے لیے کافی ہے اور بہت ہے کہ جس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کی ہے تو یقیناً اس مہینے میں بڑی فضیلت ہے. مختلف روایات ہیں اس مہینے سے متعلق کہ بعض روایت میں یوں بھی ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت ہی زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. کچھ روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رکھتے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کبھی ایسا لگتا تھا کہ آپ روزے رکھتے رکھتے رمضان تک ملا دیں گے، اور کبھی آپ چھوڑ دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں. تو یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ امت اس کو نفل ہی سمجھے، فرض کے درجے میں نہ لے جائے. تو بہرحال یہ تمام جو چیزیں ہیں کہ جس اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی کثرت سے رکھا کرتے تھے، عبادت میں بھی اضافہ ہوتا تھا، کیونکہ فرائض جو آگے آ رہے ہیں اس کی تیاری ہے. یہی وجہ ہے کہ آخری دنوں کے اندر، شعبان کے آخری دنوں کے اندر روزے رکھنے سے منع کیا گیا، اس لیے تاکہ آدمی کے اندر قوت موجود رہے اور وہ رمضان کے روزے آسانی سے رکھ سکے. فرض میں کوتاہی نہ ہو، نوافل کی وجہ سے فرض میں کوتاہی نہ ہو، فرض کی ادائیگی مضبوط طریقے سے ہو. اس لیے آخر میں کہا گیا کہ آخر میں روزے چھوڑ دو تاکہ رمضان میں رکھنے میں آسانی ہو جائے. کسی بھی نوافل عبادت کے اندر آدمی بہت زیادہ لگتا ہے اور فرض کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا. اصل تو فرائض ہیں، جب تک فرائض ادا نہیں کرے گا تو نوافل اس کو کیسے فائدہ دیں گی. یہ نوافل اصل میں طاقت کے ٹونک ہیں، طاقت کے ٹونک اور طاقت کی ادویات، یہ تمام دوائیں اسی وقت کام آتی ہیں جب آدمی کو کوئی مرض ہو اور وہ اس مرض کا علاج کرائے. علاج کرانے کے بعد پھر یہ دوائیں جو ہے کام آتی ہیں. لیکن جب آدمی کو کوئی مرض ہو، اس کو بخار ہے یا اس کے پیٹ میں درد ہے، جب تک وہ اس کی دوائیں نہیں لے گا اور اس کا علاج نہیں کرائے گا تو طاقت کی دوا اس کو کیسے فائدہ دے گی. کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی طبیب، کوئی بھی حکیم اگر کسی کو ان بیماریوں کے اندر طاقت کی دوا دے تو ہر آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ طاقت کی دوا کیوں دی جا رہی. پہلے تو اس کا علاج ہوگا مرض کا، تو ہر ڈاکٹر، ہر حکیم، طبیب جو ہے وہ پہلے اس مرض کا علاج کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو کمزوری اس بیماری کی وجہ سے ہو جاتی ہے اس کے لیے طاقت کی دوائیں دی جاتی ہیں. اسی لیے آدمی جب فرائض ادا کرتا رہتا ہے، اس فرائض میں جو کمی ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ نوافل سے پورا کر دیا جاتا ہے. لیکن جب آدمی فرائض ہی ادا نہیں کرے گا تو پھر نوافل کیسے اس کے کام آئیں گے. تو اس لیے شعبان کا مہینہ بھی ان جو نوافل روزے اس میں رکھے گئے اور جو نوافل عبادات اور نفلی نمازوں کے لیے کہا گیا کثرت کرو اس کے اندر، وجہ یہی ہے کہ جو فرض آنے والے ہیں اس کی تیاری ہو جائے کہ اس میں کسی طرح سے بھی کوئی کوتاہی نہ ہو. اور اسی طرح سے جو آخری شعبان کے آخری دنوں کے اندر جو یوں فرمایا گیا ہے کہ اس وقت روزے رکھنے کے چھوڑنے کے لیے کہا گیا، وجہ بھی اس کی یہی بیان کی گئی تاکہ رمضان میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے آدمی کمزور پڑ جائے اور جو فرض آنے والے ہیں اس میں جو ہے وہ طاقت اس کی نہ رہے اور فرض جاتا رہے. اصل فرض ہے کہ فرض کی اہمیت بیان کی گئی. فرض کی ادائیگی ہے کہ اس کو فرض کو ادا کرو، ساتھ ساتھ نوافل کو بھی ادا کرو.
تو اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسا کہ رجب کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجب کے چاند دیکھتے وقت اس مہینے کے شروع ہوتے وقت دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو وہاں پر بھی رمضان کا ذکر کیا گیا کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، یعنی ہماری روحانیت میں بھی اضافہ فرما، جسمانی طاقت میں بھی اضافہ فرما، ایسی طاقت اور قوت عطا فرما دے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی کہ جب رمضان آئے تو بلغنا رمضان، ہمیں اس رمضان تک پہنچا، وہ رمضان ہمیں عطا فرما، اور رمضان میں پھر ہمیں پوری توفیق عطا فرما روزے رکھنے کی بھی اور اسی طرح سے خوب زیادہ عبادت کرنے کی بھی، تراویح پڑھنے کی بھی، اس کو ہمیں توفیق عطا فرما، اسے طاقت اور قوت عطا فرما دے، روحانی طاقت بھی اور جسمانی طاقت بھی. تو یہاں پر بھی دعا میں بھی رجب اور شعبان میں برکت مانگی گئی کہ برکت دے، طاقت دے، قوت دے، روحانی طاقت، جسمانی طاقت دے، تاکہ رمضان جو آنے والا ہے وہ جب وہ رمضان ہمیں عطا فرما دے اور عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس میں طاقت اور قوت بھی رہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے روزے بھی رکھ سکیں اور اپنی عبادت بھی آسانی کے ساتھ کر سکیں. تو یہ ساری تیاریاں وہ آنے والا جو فرض ہے اس کے لیے ہو رہی ہیں کہ اس فرض کی اصل میں تیاری ہو. اس لیے یہ 2 مہینے بڑے برکت کے ہوئے، رجب گزر گیا اور یہ ایک شعبان کا مہینہ ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر آدمی کو چاہیے کہ خوب زیادہ توبہ استغفار کریں، گناہوں کو چھوڑیں. جیسے اس سے پہلے مضمون چلا کہ جب تک آدمی گناہ کو نہیں چھوڑے گا اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. نیکی کرنا بہت آسان ہے، ایک رات کو آدمی جاگ کر عبادت بھی کر لیتا ہے، مختلف راتیں جاگنے کی آتی ہیں، اس میں جاگ کر جو ہے وہ عبادت بھی کر لی جاتی ہے، نوافل نمازیں بھی پڑھ لی جاتی ہیں، تلاوت بھی کر لی جاتی ہے، لیکن گناہ کا چھوڑنا یہ ذرا مشکل کام ہے. تو جو آدمی گناہ کو چھوڑتا ہے اس نے اصل میں کمال کیا، اس نے بڑے درجے کا کام کیا. ایک رات کا جاگ لینا اور فرائض کا چھوڑ دینا یہ کوئی کمال نہیں، لیکن جو آدمی فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ شب بیداری بھی کرے، نوافل روزے بھی رکھتا ہو تو وہ چیزیں اس کو فائدے دیتی ہیں. تو گناہ کا چھوڑنا اصل میں جو ہے وہ بڑے درجے کی بات اور کمال کی بات ہے. بد پرہیزی آدمی کرتا ہے تو ظاہر مرض کا علاج نہیں ہوتا. تمام طبیب، تمام حکیم یوں ہی کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ پرہیز کرو گے اتنا ہی زیادہ تمہیں فائدہ ہوگا، دواؤں سے زیادہ پرہیز کرنا یہ فائدہ دیتا ہے. تو اسی طرح سے آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. ایک آدمی صرف فرائض ادا کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، نوافل تھوڑے کرتا ہے زیادہ نہیں، وہ زیادہ فائدے میں ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو نوافل کے پیچھے تو پڑتا ہے خوب زیادہ اور بہت نوافل پڑھتا ہے، بہت نوافل ادا کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن فرائض میں غفلت کرتا ہے. 5 وقت کی نماز کو اس نے جو ہے وہ کنارے پہ رکھ دیا، اس کی ادائیگی نہیں کرتا. رمضان کے روزے جو ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتا، اور جو ہے وہ اگر فرائض کی ادائیگی کر بھی رہا ہے لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتا، ساتھ ساتھ دوسرے تمام گناہ کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، نہ آنکھوں کو بچاتا ہے، نہ زبان کو، نہ کان کو، نہ اپنے اور دوسرے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو یہ تمام بد پرہیزیاں اس کے علاج سے نہیں ہو سکے گا، وہ بیماریاں اس کی جائیں گی نہیں. وہ بد پرہیزی کر رہا ہے. شوگر کا مریض اگر ساتھ دواؤں کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی کھاتا رہے اور چینی بھی پھانکتا رہے تو اس کو فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے اس مہینے کے اندر جہاں نوافل عبادات کی کثرت کریں اور نوافل روزے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، تو نوافل روزے بھی رکھیں. اس میں ایک رات 15ویں شعبان کی بھی آئے گی، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ آگے بیان ہوگا. تو اس رات میں بھی عبادت کریں لیکن ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کریں. جہاں جہاں کوئی کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی تلافی کریں، اس کی معافی چاہیں، اور جو ہے جب تک پاک و صاف نہیں ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے تعلق اسی صورت میں مضبوط اور قوی ہوتا ہے اور جڑتا ہے جب آدمی پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو رو دھو کر جو ہے پاک و صاف کر لیں، گناہوں سے بچا لیں، تاکہ جب رمضان کی پہلی رات ہو تو اسی وقت سے ہی کام بننا جو ہے وہ شروع ہو جائے.
تو بہرحال یہ شعبان کا مہینہ بڑی فضیلت والا اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں نیکی کے جو ہے وہ ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، جیسا حدیث میں ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے، اس لیے روزوں کا بھی اہتمام کریں. کچھ نہیں تو مہینے میں 3 روزے رکھ لیں، 13، 14، 15 کے جو ایام 20 کے کہلاتے ہیں، جو ہر مہینے رکھے جاتے ہیں. اور بھی رکھنا چاہتے ہوں تو ہر ہفتے کے پیر جمعرات کے روزے رکھ لیا کرے، یا اسی طرح سے ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھ لے. آخری دنوں کے اندر ذرا احتیاط کر لیں تاکہ رمضان پہ آسانی ہو جائے، رمضان کے مہینے کے اندر آسانی ہو. تو یہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کا، یہ شعبان المعظم کا مہینہ کہ رمضان کی تیاری ہے. تو رمضان کی تیاری اسی طرح سے ہی ہے کہ روحانیت بھی حاصل ہو اور جسمانی طاقت بھی حاصل ہو. تو اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں کہ اس مہینے میں کرنے والے کام نوافل کی کثرت، اور اسی طرح نوافل نماز کی کثرت، نوافل روزوں کی کثرت، اور ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، تاکہ آنے والا مہینہ جو ہے وہ اس میں ہم بالکل پاک و صاف ہو کر داخل ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا